السلام علیکم۔ یہ ایک سوال آیا ہے کہ کیا اللہ جس کو چاہے اس کو بخش دیتا ہے، جس کو چاہے اس کو سزا دے دیتا ہے، یا جس کو چاہے اس کا رزق فراخ کر دیتا ہے اور جس کو چاہے اس کا رزق جو ہے وہ تنگ کر دیتا ہے؟ تو اگر ایسا کچھ ہے تو پھر انسانی کوشش کا کیا بنا؟ پھر اللہ نے حساب کتاب کیوں رکھا ہے؟ کیونکہ جب اللہ ہی جس کو چاہتا ہے کہ گمراہ رہے تو اس کو کوئی ہدایت دے ہی نہیں سکتا، تو پھر اسے سزا کس بات کی دے؟ کیونکہ اللہ نے نہیں چاہا۔ اور اگر اللہ ہدایت دیتا ہے تو پھر اگر ہدایت کسی کو ملتی ہے تو اس میں اس کا کون سا کمال ہے؟ یہ تو اللہ نے اس کو ہدایت دی ہے۔ تو یہ جو ایک تضاد سا آ رہا ہے کہ اللہ کی چاہت پر ہے یا انسان کی اپنی کوشش پر ہے، کیا کچھ ہے، اس کے بارے میں قرآن کیا کہتا ہے؟ اس کے لیے بے انتہا آیتیں ہیں، اور اگر تفصیل سے سمجھانے جاؤں تو گھنٹوں چاہیے۔ تو میری خواہش یہ ہوتی ہے کہ مختصر اور چند آیتوں میں بات سمجھ میں آ جائے، تو اس لیے میں کوشش کروں گا کہ صرف 2-3 آیتوں سے ہی بات کو واضح کر دیا جائے اور بات سمجھ میں بھی آ جائے کہ قرآن میں کہیں تضاد نہیں ہے، نہ اللہ کی اس طرح کی خواہش ہوتی ہے۔ تو اس وقت میرے پاس حافظ نظر احمد والا ترجمہ ہے۔ سب سے پہلے آپ سورہ نجم یعنی سورہ نمبر 53 اور اس کی آیت نمبر 49 کو دیکھ لیں، ان کے 39 کو دیکھ لیجئے۔ یہاں لکھا ہے وَأَن لَيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَىٰ، اور یہ کہ کسی انسان کے لیے نہیں، کسی کو نہیں ملتا مگر اسی قدر جتنی اس نے سعی کی۔ وَأَن لَيْسَ، اور یہ کہ نہیں ہے، لِلْإِنسان، کسی انسان کے لیے، إِلَّا مَا سَعَىٰ، سوائے جو کوشش کیا، جو اس کی سعی ہے، جو اس کی کوشش ہے۔ تو اللہ تو یہ کہہ رہا ہے کہ ہر انسان کے لیے وہی ہے جو وہ کوشش کر رہا ہے، اور وہ انسان کے لیے ہے ہی نہیں جس کی اس نے کوشش ہی نہیں کی۔ تو سیدھی سی بات ہے کہ پھر اللہ کی چاہت کیسے رہ جائے گی؟ اب آپ آئیے سورہ نمبر 2 یعنی سورہ بقرہ اور اس کی آیت نمبر 284، 284۔ اب دیکھیے یہاں لکھا ہے للہ ما فی السماوات وما فی الارض وان تبدوا ما فی انفسکم وتخفوه یحاسبکم بہ اللہ فیغفر لمن یشاء ویعذب من یشاء واللہ علی کل شیء قدیر۔ جن کا ترجمہ ہے کہ اللہ کے لیے ہے جو آسمانوں اور زمین میں ہے، اور اگر تم ظاہر کرو جو تمہارے دلوں میں ہے یا تم اسے چھپاؤ، اللہ تم سے اس کا حساب لے گا، پھر جس کو وہ چاہے بخش دے اور جس کو وہ چاہے عذاب دے، اور اللہ ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے۔ اگر اس ترجمے کو صحیح مان لیا جائے تو پھر تو اللہ کی چاہت کے مطابق ہی بخشش ہے اور اللہ کی چاہت کے مطابق ہی سزا ہے۔ تو جب اللہ ہی نہیں چاہتا ہے بخشنا یا اللہ ہی سزا دینا چاہتا ہے تو پھر اس میں انسان کی کوشش کیا رہ جائے گی؟ اس کی صحیح کیسے رہ گئی؟ اس کا پیمانہ کیا رہ گیا؟ تو یقینی سی بات ہے کہ یہاں مترجم کی غلطی ہے۔ آئیے دیکھیے کہ یہاں بات کیا ہو رہی ہے۔ للہ، اللہ کے لیے، ما فی السماوات، جو کچھ بلندیوں میں، وما فی الارض، اور جو پستی میں ہے، وَإِن تُبْدُوا، اور اگر تم ظاہر کرو، ما فی انفسکم، جو تمہاری نفسیات میں ہے، اور تخفوہ، یا تم اسے چھپاؤ، یحاسبکم بہ اللہ، تو اس کا حساب تم سے اللہ لے گا۔ فیغفر لمن یشاء، بس حفاظت ہے اس کے لیے جو یہ چاہے، ویعذب من یشاء، اور سزا ہے جو یہ چاہے، واللہ، اور اللہ، علی کل، ہر شیء، ہر ایک شے پر، قدیر، پیمانہ دینے والا ہے۔ تو اللہ ہی کے لیے جو کچھ بلندیوں میں اور جو کچھ پستی میں ہے، اور اگر تم جو تمہاری نفسیات میں ہے اسے ظاہر کرو یا تم اسے چھپاؤ، اس کا حساب تم سے اللہ لے گا۔ بس جو یہ چاہے اس کے لیے حفاظت ہے اور جو یہ چاہے اس کے لیے سزا ہے، اور اللہ ہر ایک شے پر پیمانہ دینے والا ہے۔ تو یقینی سی بات ہے کہ آپ جیسا عمل کریں گے، جو آپ کی چاہت ہوگی، آپ حفاظت والے عمل کریں گے تو حفاظت ہوگی، اور سزا والے عمل کریں گے تو سزا ہوگی۔ اس میں اللہ کی چاہت نہیں ہے، یہ انسان کی ہی چاہت ہے، یعنی انسان جو صحیح کر رہا ہے، جو کوشش کر رہا ہے، ویسا ہی ملے گا۔ تو دیکھیے تضاد بھی ختم ہو اور بات بھی سمجھ میں آئی۔ اب یہاں پر یہ سیدھا اللہ پر الزام لگا دیتے کہ اللہ جس کو چاہے بخش دے اور جس کو چاہے عذاب دے، تو یہ یقینی سی بات ہے، قطعی غلط ہے۔ اب آپ آئیے سورہ نمبر 17 یعنی سورہ بنی اسرائیل اور اس کی آیت نمبر 30 یعنی 17 کی 30۔ ان ربک یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر انہ کان بعبادہ خبیرا بصیرا، بے شک تیرا رب جس کا وہ چاہتا ہے رزق فراخ کر دیتا ہے اور جس کا وہ چاہتا ہے تنگ کر دیتا ہے، بے شک وہ اپنے بندوں کی خبر رکھنے والا، دیکھنے والا ہے۔ یہاں بھی دیکھیے کوئی پیمانے نہیں رہ گیا اگر اس ترجمے کو صحیح مان لیے کہ اللہ جس کو چاہتا ہے رزق فراخ کر دیتا ہے اور جس کا چاہتا ہے تنگ کر دیتا ہے، پھر کہہ رہا ہے وہ بندوں کی خبر بھی رکھنے والا اور دیکھنے والا بھی ہے۔ جب رزق تنگ کر رہا ہے یا کسی کا فراخ کر رہا ہے تو کس پیمانے پر، کس اصول پر؟ پھر یہ کیسی خبر اور کیسا دیکھنے والا ہے کہ بلا وجہ کسی کو رزق تنگ کر کے مار رہا ہے یا کسی کو کیا کچھ کر رہا ہے؟ آئیے اس آیت کو بھی سمجھ لیں
کہ یہ سیدھا سیدھا اللہ پر الزام تراشی نہ کریں. یعنی اسی کو اللہ نے کہا افترا علی اللہ الکذب، تم اللہ پر بھی جھوٹ بہتان باندھتے ہو. تو دیکھیے یہ جھوٹ بہتان ہے. یہاں اللہ کیا رہا ہے اس کو سمجھیں. ان ربک، بے شک تمہارا رب، تمہارا پرورش کرنے والا، تمہارا پروان چڑھانے والا، بتدریج تمہیں نشو نما دینے والا. یبسط الرزق، وہ پھیلاتا ہے سامان نشو و نما. اور رزق میں خاص سب چیز آ جاتا ہے، صرف کھانا ہی نہیں بلکہ ہر طرح کے سامان نشو و نما. لمن یشاء، اس کے لیے جو یہ چاہے. ویقدر، یعنی ایک پیمانہ ہے. انہو، بے شک وہ، کانا ہے، بے عباد ہی اپنے تابع داروں کی، خبیرم بصیرہ، بصیرت سے خبر رکھنے والا. تو بے شک تمہارا رب اس کے لیے جو یہ چاہے رزق پھیلا دیتا ہے، یعنی ایک پیمانہ دیتا ہے. اور بے شک وہ اپنے تابع داروں کی بصیرت سے خبر رکھنے والا ہے. اب دیکھیے بات کیا بن گئی کہ رب رزق اسی کے لیے پھیلاتا ہے جو اس کی کوشش کر رہا ہے. اگر آپ کوشش نہیں کریں گے، آپ بیٹھے بیٹھے چاہیں گے کہ آپ کا رزق فراخ ہو جائے، قطع نہیں ہو سکتا. اس کے لیے آپ کو کوشش کرنی پڑے گی. جو بھی نظام چل رہا ہے، جو سسٹم چل رہا ہے دنیا میں، اس کو اپنانا پڑے گا. اس کے حساب سے ہی ہوگا. اگر آپ اس پیمانے کے مطابق نہیں چل سکتے تو نہیں ہوگا. تو سیدھی سی بات ہے کہ اللہ نے ایک پیمانہ دے رکھا ہے ہر چیز کا، کہ جب آپ سچ بول کر کرتے ہیں تو کس طرح فراخی آتی ہے، اور جب جھوٹ بول کر کرتے ہیں تو ایک آدھ دفعہ تو آپ زیادہ کر لیتے ہیں، لیکن پھر نتیجتاً اس کا بالکل الٹ ہوتا اور وہ بدامنی میں آ جاتے ہیں. تو اللہ جو ہے وہ بصیرت سے خبر رکھنے والا، وہ دیکھ رہا ہے کہ تمہارے کیا اعمال ہے، تمہاری کیا نیت ہے، کیا کچھ تم کرنا چاہ رہے ہو. اسی کے مطابق اللہ جزا دیتا ہے، نتیجہ تو اس کا ایک پیمانہ مقرر ہے. یہ نہیں کہ جس کے لیے چاہے اس کے لیے کرے، جس کے لیے چاہے اس کے لیے نہ کرے. اب آئیے ایک آخری آیت کو دیکھ لیں. یعنی سورہ نمبر 18 سورہ کہف، اور اس کی آیت نمبر 29. وَقُلِ الْحَقُّ مِن رَّبِّكُمْ فَمَن شَاءَ فَلْيُؤْمِن وَمَن شَاءَ فَلْيَكْفُرْ إِنَّا أَعْتَدْنَا لِلظَّالِمِينَ نَارًا أَحَاطَ بِهِمْ سُرَادِقُهَا وَإِن يَسْتَغِيثُوا يُغَاثُوا بِمَاءٍ كَالْمُهْلِ يَشْوِي الْوُجُوهَ بِئْسَ الشَّرَابُ وَسَاءَتْ مُرْتَفَقًا. جو ان کا ترجمہ ہے، اور آپ کہہ دیں حق تمہارے رب کی طرف سے ہے، بس جو چاہے سو ایمان لائے اور جو چاہے سو نہ مانے. ہم نے بے شک تیار کی ہے ظالموں کے لیے آگ، اس کی قناتیں انہیں گھیر لیں گی. اور اگر وہ فریاد کریں گے تو پگھلے ہوئے تانبے کی مانند کھولتے پانی سے داد رسی کیے جائیں گے. وہ ان کے منہ بھون ڈالے گا. برا ہے ان کا مشروب اور بری ہے ان کی آرام گاہ جہنم. اب یہ ان کا ترجمہ. اس ترجمے سے ایسا لگ رہا ہے کہ جیسے اللہ کوئی تانبا پگھلا کے رکھ رہا ہے اور اسے کسی کا منہ داغے گا، کیا کچھ ہوگا. اس کا کوئی تک ہی نہیں بنتا. دیکھیے اس آیت کو سمجھے یہ کیا ہے. وَقُلِ الْحَقُّ مِن رَّبِّكُمْ، اور کہو الحق، یعنی خاص سچائی تمہارے رب سے ہے. خاص سچائی رب بتا رہا ہے. جو ہم یعنی عام طور پر لوگ اپنے طور پر کہتے ہیں کہ یہ سچ ہے، وہ سچ نہیں ہو سکتا. رب جو بتا رہا ہے وہ سچ ہے. فمن شاء، پس جو چاہے، فلیؤمن، پس وہ مان لے، ومن شاء، اور جو چاہے، فلیکفر، پس وہ انکار کر دے. انا اعتدنا، بے شک ہم نے تیار رکھا ہے، للظالمین، ظلم کرنے والوں کے لیے، نارن، ایک جلنا. تو جو ظلم کرنے والے ایک طرح کے جلنے میں ہوتے ہیں. احاطہ کر رکھا ہے، بہم، ان کا، سرادقها، اسے اس دائرے میں کھینچ لانا. اس کو آپ اس لیے قنات بھی ترجمہ کر دیتے کہ قنات کا اپنا ایک دائرہ ہوتا ہے، اس قنات کے اندر آ جاتے ہیں. تو احاطہ کر رکھا اس کا، اس کے کھینچ لانے میں، اس کے اپنے دائرے میں اسے کھینچ لانے میں. وَإِن يَسْتَغِيثُوا، اور اگر وہ تم سے مدد چاہتے ہیں. غوث، مدد کرنے والا، ہاتھ پکڑنے والا، تھامنے والا، اسی سے یستغیثوا، اگر وہ تم سے مدد چاہ رہے ہیں، تمہارا ہاتھ تھامنا چاہ رہے ہیں. یغاسو، تو مدد دو، ہاتھ تھام لو. بمائن، کتاب کی. کل مہل، اس مہلت کی طرح. محل کوئی تانبے امبے کو نہیں کہا جاتا، یہ مہلت سے ہے. اس مہلت کی طرح. یشوی الوجوہ، وجوہ توجہ کو کہا جاتا ہے، خاص توجہ. اور یشوی جو ہے وہ معمولی یا بے قدر کرنے کو کہا جاتا ہے. تو وہ خاص توجہ کو معمولی کر دے رہا ہے یا بے قدر کر دے رہا ہے. انہوں نے منہ بھول ڈانڈا کر دیا ہے. تو بیس شراب، برا ہے یہ خاص شرابی، یعنی اس طرح سے خاص شراب ہونا برا ہے. وسعت مرتفقہ، اور برا ہے رفاقت کی جگہ، یعنی بری ہے وہ اس طرح کے ملنے کی جگہ، ایسی جگہ جہاں اس طرح کی رفاقت ہو رہی ہے کہ وہ مدد تو چاہتے ہیں لیکن کتاب سے لینے کے بجائے اس سے توجہ ہٹا لیتے ہیں، اس سے بے قدر کر لیتے ہیں. بجائے کتاب پر توجہ دینے کے اس سے اپنی توجہ کو ہٹا لیتے ہیں، بڑے معمولی بنا لیتے ہیں. تو وہ ایسی مہلت کی طرح ہو جاتے ہیں، اور وہ برا سیراب ہونا ہے، اور برا اس کے رفاقت کی جگہ ہے. میں اس کا ایک بار رواں ترجمہ کر دیتا ہوں کہ اور کہو
الحق یعنی خاص سچائی حقیقت تمہارے رب سے ہے، پس جو چاہے پس وہ یہ مان لے اور جو چاہے پس وہ یہ انکار کر دے۔ بے شک ہم نے ظلم کرنے والوں کے لیے ایک جلنا تیار رکھا ہے، اپنے دائرے میں اس کو کھینچ لانا ان کا احاطہ کیا ہے، اور اگر وہ تم سے مدد چاہیں مدد کرو کتاب کی اس مہلت کی طرح کہ خاص توجہ معمولی اور بے قدر ہو رہی۔ خاص شراب ہونا برا ہے اور رفاقت کی جگہ برا ہے، یعنی ایسی رفاقت کی جگہ بری ہے۔ تو حق جو ہے خاص سچائی وہ رب سے ہی ہے، اور رب کی سچائی رب کی کتاب میں موجود ہے، تو جو چاہے وہ مان لے اور جو چاہے اس کا انکار کر دے۔ اور اللہ نے ظلم کرنے والوں کے لیے، جو لوگ انکار کرتے ہیں تو ان کو اللہ ظالم کہتا ہے، تو ظلم کرنے والوں کے لیے ایک طرح کا جلنا تیار کر رکھا ہے، وہ اپنے اعمال میں یہاں دنیا میں بھی جل رہے ہیں اور آخرت میں بھی جلیں گے۔ تو اس کا اللہ نے ایک احاطہ کر رکھا ہے اور اسے وہ ایک طرح سے اس کے دائرے میں کھینچ لایا گیا ہے۔ اور اگر وہ تم سے مدد چاہیں، وہ اللہ کی کتاب ماننے والوں سے مدد چاہتے ہیں، تو اللہ کہہ رہا ہے کہ ان کی مدد دو کتاب سے دو، لیکن یہ اس مہلت کی طرح ہے کہ اگر وہ اپنی توجہ کو بے قدر کر رہے ہیں تو پھر بیکار ہے ان کا مدد، کیونکہ وہ مدد نہیں ہوگی۔ تو اس طرح کا سیراب ہونا کہ کتاب کو بے قدر کر دیں، بے وقت کر دیں، معمولی توجہ دیں، تو اس سے ہوگا کیا کہ اس طرح کا خاص سیراب ہونا برا ہے اور ایسی رفاقت کی جگہ بھی بری ہے۔ تو یہ بات انتہائی واضح ہو گئی ہوگی کہ کہیں بھی اللہ کی چاہت ایسی نہیں ہے کہ اللہ جو چاہے جس کے لیے چاہے کر دے، بلکہ انسان جو کوشش کرتا ہے اس کو وہی ملتا ہے، اور جو کوشش نہیں کرے اسے نہیں ملتا ہے۔ تو جو چاہے گا اللہ سے حفاظت، وہ حفاظت والے عمل کرے گا تو حفاظت ہوگی، جو سزا والے عمل کرے گا اس کو سزا ہوگی۔ یہ اللہ کی چاہت نہیں کہ جس کو چاہے سزا دے، جس کو چاہے بخش دے، بلکہ یہ انسان کی اپنی چاہت ہے کہ وہ چاہت وہ کون سے عمل کرتا ہے۔ اور رب کی حقیقت رب کی کتاب میں ہی موجود ہے، نہ اللہ کسی کا رزق تنگ کرتا ہے نہ کسی کا فراخ کر دیتا ہے، بلکہ جو یہ چاہتا ہے اسی کے لیے رزق فراخ ہوتا ہے، اس کا ایک پیمانہ ہے، اس پیمانے کو جو پہنچ جاتا ہے اسی سے فراخی ہوتی ہے، ورنہ نہیں ہوتا۔ اللہ ہر ایک شے کا پیمانہ دینے والا ہے۔ اور پھر اللہ کی کتاب میں ساری حقیقت ہے، تو جو چاہے وہ مان لے اور جو چاہے اس کا انکار کر دے۔ اگر کوئی انکار کرتا ہے تو اللہ نے اس کا احاطہ کر رکھا ہے کہ وہ اسے کھینچ کر اس دائرے میں اسے کھینچ کر لے آئیں گے، جیسا عمل کرے گا ویسا ہی نتیجہ ملے گا۔ تو اگر وہ کتاب والوں سے، ماننے والوں سے مدد چاہتے ہیں تو ان کی کتاب سے ہی مدد کرو۔ اگر اس کتاب کو وہ بے توجہ کر رہے ہیں، اس کی معمولی توجہ دے رہے ہیں اس پر، تو ان کا نتیجہ کیا ہوگا کہ وہ معمولی بے قدر خود ہی ہو جائیں گے۔ تو یہ ایک طرح کی مہلت ہے، اور اس طرح کا سیراب ہونا برا ہے اور ایسی رفاقت کی جگہ بھی بری ہے۔ تو یہ انتہائی واضح ہو گیا ہوگا۔ پھر بھی کوئی سوال ہو تو بعد میں کر سکتے ہیں۔ تو کہیں بھی جو اللہ چاہے وہ کر دے ایسا قطع نہیں ہے، جو انسان چاہتا ہے اس کے مطابق اسے ملتا ہے۔ ہاں یہ ہے کہ اللہ کی چاہت کے مطابق اللہ نے جس عمل کا جو پیمانہ مقرر کر رکھا ہے، جس عمل کا جو نتیجہ دے رکھا ہے اسی حساب سے ملے گا۔ آپ کے کہنے سے وہ نتائج اچھے یا برے نہیں ہوں گے، بلکہ اللہ کی چاہت کے مطابق ہی ہوگا، لیکن وہ آپ کے اعمال کے مطابق ہوگا۔ السلام علیکم۔